اور جس بیوی کے آنے کا جشن منایا جا رہا ہے، میں اس کے آنے پہ یہی کہہ کے مبارکباد دے سکتا ہوں، اللہ کے وعدوں کا صورت انسانی میں آ جانا مبارک۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کا سلام۔ خدا نے دین اسلام کے متعلق جتنے وعدے کیے ہیں، ہر وعدے کی تکمیل کا نام زینب ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوست۔ میں نے جشن کی ابتدا میں ہی وہ جملہ ہدیہ کر دیا اپنے دوستوں کے سامنے کہ اس ایک جملے پر عشرے کے عشرے پڑھے جائیں تو وہ عشرے کم ہے اور جملے کا وزن بھاری ہے۔ اللہ کے اپنے نبی سے کیے جانے والے ہر ایک وعدے کی تکمیل کا نام زینب ہے۔ اس نے اپنے حبیب سے کہا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب، آج علی کی ولایت کا اعلان کر دے، اگر نہ تو نے کیا تو میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، اور بندوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، تیرے پیغام کو بندوں سے بچانے والا اللہ ہے۔ ولایت کو جس کے سہارے سے اللہ نے بچایا ہے، اس سہارے کو شریعت میں زینب کہا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کی ماں عزت، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کی ماں آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ولایت کے گرد خدا نے جو حصار بنایا ہے، جس حصار کے سہارے، میں یوں کہوں جس حصار کے سہارے اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ اکبر، اس سہارے کا نام زینب ہے۔ اس نے اپنے حبیب سے کہا هو الذی، اے میرے رسول، ارسلہ بالدین الہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے میرے حبیب، ہم نے تو میں دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو ہم ہر دین پر غالب کر دیں، اور اسی غلبے کا نام ہے زینب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، ہم اس دین کو ہر دین پہ غالب کر دیں گے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ محسوس ہوتا رہے۔ آج پورے زمانے میں ہر دین پر اگر غالب ہے تو حسینیت غالب ہے، اور حسینیت کو غالب کرنے والی ہستی کا نام زینب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت ہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت۔ یہ جو کچھ کہتا چلا جا رہا ہوں، اس کی دلیل میں پھر کچھ دوستوں کے سامنے عرض کروں گا۔ سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے میں نے سورہ کوثر کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سورہ کوثر میں بھی اللہ نے اپنے حبیب سے ایک وعدہ کیا ہے، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے نا، پھر آپ نماز بھی پڑھیں اور آپ قربانی بھی دیا کریں۔ اور آخری جملہ کیا ہے؟ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہمیشہ بے نام و نشان رہ جائے گا۔ زینب نے دشمن کے دربار میں جا کے کہا، میں ضمانت لے رہی ہوں، حسین کا نام قیامت تک باقی رہ جائے گا، تیری اولاد تیرا کہلانے پہ تیار نہیں ہو رہی ہے۔ علی حق، علی حق، علی کو زیادہ عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ دشمن کے گھر میں جا کے کہے آنے والی کہ ہم کوثر ہیں، تو ابتر ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں، اور یہ میں پوری ضمانت سے اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ باقر نقوی کی خطابت کا نہیں، زینب کی خطابت کا جملہ ہے۔ ہاں، یہ علی کی بیٹی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ چلیں، آپ اتنی محبت سے سماعت فرما رہے ہیں تو آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی آج کی اس گفتگو میں یہ جو کچھ میں نے دعویٰ کیا ہے نا کہ واللہ یعصمک من الناس کے دعوے کی تکمیل کا نام بھی زینب ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون کی حقیقت کا نام بھی زینب ہے۔
इन शान अका होवल अबतर, बताने के लिए शाम तक जाने वाली का नाम भी ज़ैनब है। मैं ये सारे दावे क्यों ना साबित करूं अपनी बीबी के खुतबे के जरिए। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत है, मौला इजाज़त अता फरमाए। जो मिसरा भी अजीज असद ने पढ़ा ना, इससे मौजूद जहन में आया और मैं आपके सामने इस रस्ते पे चल पड़ा कि रसन क्या उले अमर की बेटी है, रसन क्या शय है। यजीद ये समझ रहा था कि मैंने रसन में इन्हें कैद कर लिया है, वो ये नहीं समझ पाया यही रसन लेकर मुझे कैद करने आ गई है। वैना हाँ हाँ, ये रसन लेकर ज़ैनब उसे कैद करने शाम पहुंची है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? नहीं नहीं, दलील अपने दोस्तों के सामने हदिया करता हूं। दरबार है बज़ाहिर रसन बस्ता, परेशान तो नहीं होंगे ना अहबाब? बज़ाहिर रसन बस्ता खड़ी है अली की बेटी। सफीर रूम ने यजीद से पूछा, मन हाउला इल सबाया, ये जो कैदी है ये कौन है, ये कैदी कौन है? यजीद बोला और कहने लगा, खराजा अलैना रजलुन फक़तलनहु फहाज़िही अशीरतहु, एक मर्द ने हमारे खिलाफ बगावत की थी, एक मर्द ने हमारे खिलाफ बगावत की थी, हमने उसे कत्ल कर दिया है और ये उसके रिश्तेदारों को कैद करके हम यहां लेकर आए हैं। जब कहा ना एक मर्द ने हमारे खिलाफ बगावत की थी, उस वक्त अली की बेटी खड़ी हुई और कहा, बगावत करने वाला हुसैन नहीं, ये बागियों की औलाद बैठी है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। और ये कहने के बाद यहां से जनाब ज़ैनब ने खुतबा शुरू किया और खुतबा देते हुए पहला जुमला अली की बेटी ने इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अख्तारना लिल नबुव्वति वस्तफाना रिसालते व तवज्जहना बितीजान नबुव्वति व अंतकना बिल हिकमति सिगारन व बिल बाह्य किबारना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दरबार शाम में खड़े होकर कह रही है, तमाम तारीफें उस रब के लिए है कि जिसने नबूवत को हमारे लिए इख्तियार किया है, जिसने रिसालत के लिए हमें मुस्तफा बनाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। यजीद अपने हिस्से का तारुफ करवा चुका है, अब अली की बेटी तारुफ करवाने जा रही है, अली की बेटी तारुफ करवाने जा रही है। ये इनसे पूछता है कि हम कौन है, सुन मैं तुझे बता रही हूं, हम वो हैं। और ये नहीं कह रही कि मेरे जद को अल्लाह ने चुना था, फरमाया हम वो हैं कि जिन्हें नबूवत के लिए चुन लिया गया है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, हैदरी सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। हम वो हैं जिन्हें अल्लाह ने रिसालत के लिए चुन लिया है, हम वो हैं जिन्हें अल्लाह ने मुस्तफाई के लिए चुन लिया है। वह तवज्जहना बेतीजान शहादत, और तू क्या समझता है, तूने हमें कत्ल करके जिल्लत का शिकार किया है, हया कर, अल्लाह ने शहादत के ताज को हमारे सरों पे सजाया है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो जियो, सलामत रहे, मिल गए, हैदरी सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। वतवज्जहना बेतीजान नबूवत, अल्लाह ने तियान शहादत, अल्लाह ने शहादत के ताज को हमारे सरों पे सजाया है। और इससे अगले मिसरे में बैठ जाए जहां को जगह मिल रही है, इसके अगले जुमले में जो बीबी ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम इस सारे घराने की हकीकत को दुश्मन के दरबार में कायनात के सामने आश्कार कर दिया कि हमारे जो बच्चे हैं ना, इन्हें बच्चे ना समझना। अल्लाह अकबर। और हमारे बड़ों की शान क्या है, एक ही जुमले में बयान फरमा दिया, फरमाया इन तकना बिल हिकमत से गैरन, अल्लाह अपनी हिकमत के जरिए हमारे बच्चों से बातें करता है। हाय हाय हाय, अल्लाह अब तुम्हें समझ में आई असगर क्या बोला था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत है, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। इन तकना बिल हिकमत से गारन, हमारे बच्चों से अल्लाह अपनी हिकमत के जरिए गुफ्तगू करता है। वल बिल वही के बारन, और हम में से हर बड़े से वो अल्लाह अपनी वही के जरिए बातें करता है। हाय हाय हाय,
اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ توجہ توجہ. اور پھر یہ کہنے کے بعد اب شہزادی اس کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہی ہیں الا ایھا السائل، او سوال کرنے والے، تو سوال کر رہا ہے نا کہ ہم کون ہیں؟ میں تجھے بتاتی ہوں، نانو من نسل المختار و ذریت حیدر الکرار. ہائے 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 اللہ. علی حق علی حق جو یار سلامت رہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرما. جناب سید آپ سب کو سلامت رکھے. شہزادی کے جملے ہیں اور ایک ایک لفظ اپنی جگہ پہ تقریر طلب ہے، لیکن میں ایک تقریر میں شہزادی کا پورا خطبہ تمہیں ہدیہ کر کے جا رہا ہوں. نحن من نسل المختار و ذریت حیدر الکرار، ہم مختار کی نسل سے ہیں، ہم حیدر کرار کی اولاد سے ہیں. اللہ اکبر. یہ حیدر الکرار کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا؟ دربار میں دنیا کو بتانے جا رہی ہے اور تو ہمارے بارے میں ہمارا تعارف کروائے گا. جانتا نہیں میں کرار کی بیٹی ہوں، تو فرار کی اولاد ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. علی حق یا سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرما. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. خدا کی قسم اگر آپ نے ان لفظوں پہ غور کر لیا جو علی کے بیٹے کے لفظ ہیں تو پھر ساری زندگی انہی لفظوں کے نشے میں رہیں گے تو بھی شاید کام ہوگا. خدا کی قسم میں نے جب سے پڑھے ہیں میں اس دن سے فضاؤں میں اڑ رہا ہوں. ہاں جو لفظ آنے والے ہیں ان لفظوں کے لیے پہلے سے تمہیں تیار کرنے جا رہا ہوں. یہ کہنے کے بعد نحن من نسل المختار و ذریت حیدر الکرار. پھر فرمایا جدی سید الانبیاء. توجہ. جدی سید الانبیاء و ابی سید الاولیاء و امی سیدۃ النساء. آئے آئے اللہ اکبر. میں وہ ہوں جدی سید الانبیاء، میرا جد انبیاء کا سردار ہے. وہ ابی سید الاولیاء، میرا بابا اولیاء کا سردار ہے. وہ امی سیدۃ النساء، میری ماں کائنات کی ہر مستور کی سردار ہے. وہ اخی حسین کے بارے میں سوال ہے. وہ اخی سید الشہداء، اور میرا بھائی سید الشہداء ہے. لیکن یہاں سے شہزادی کے جو لفظ شروع ہو رہے ہیں خدا کی قسم پوری کائنات میں اس سے بہتر حسین کا تعارف بیان کر ہی کوئی نہیں سکتا. خدا مجھے پر دیتا، میں فضا میں پرواز کرتا اور علی کی بیٹی کے یہ جملے آپ کے سامنے ہدیہ کرتا. خدا کی قسم اپنے بھائی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا الذی کانا یلاطفہ الجلیل و یلاعبہ سید النبیل و یناغیہ جبرائیل و یحرک مہدہ اسرافیل. اللہ اکبر. جو سمجھ گئے انہیں میری بات ہے، جو نہیں سمجھے میں انہیں ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. وقت میرے پاس تھوڑا ہے، تھکا ہوا صبح 6 بجے سے مسلسل سفر میں ہوں، چوتھی ڈیوٹی ہے، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈیوٹی کا حق اپنے دوستوں کے سامنے ادا کرتا چلوں. کیا کہا جا رہا ہے بی بی کی طرف سے؟ میرا بھائی سید الشہداء حسین ہے. اور اب حسین کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا الذی کانا یلاطفہ جلیل. توجہ. ہائے لطف لے لینا ورنہ مجھے دکھ ہوگا. الذی کانا یلاطفہ جلیل. تو حسین کے بارے میں کسی کو بتائے گا کہ حسین کیا ہے؟ جانتا ہے حسین وہ ہے کہ جس سے اللہ لاڈ کرتا ہے. آئے 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 آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرما. سلامت رہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرما. جس سے لاڈ اللہ کرتا ہے. آپ بچے سے کب لاڈ کیا جاتا ہے؟ جب وہ بہت پیارا لگنے لگے تو لاڈ ہوتے ہیں، یا کسی وجہ سے بچے کا موڈ ذرا ڈسٹرب ہو جائے، لاڈ کر کے پیار کر کے اس کے موڈ کو ٹھیک کیا جاتا ہے. جس کے مزاج کو خدا بہلائے اسے حسین کہتے ہیں. آئے آئے اللہ اکبر. لبیک یا حسین. یا علی.
خدا کی قسم میں نے کہا نا زینب سے بہتر حسین کا تعارف کروا ہی نہیں کوئی نہیں سکتا. ان 4 لفظوں میں جو علی کی بیٹی نے تعارف کروا دیا ساری زندگی کے لیے یہ تعارف کافی ہے. پہلا لفظ کیا فرما رہی ہیں؟ الذی کان یلاطفہ، الذی کان یلاطفہ الجلیل، یہ وہ ہے کہ جسے اللہ لاڈ کرتا ہے، جس سے اللہ لاڈ کرتا ہے، جس سے اللہ لاڈ کرتا ہے. اگلا جملہ کہوں، بچوں کے کھیلنے کے لیے کھلونے ہوتے ہیں نا، توجہ فرما رہے ہیں، بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں، لیکن حسین کا کھلونا، خدا کی قسم جملے زینب کے نہ ہوتے تو کسی بندے کی جرت ہی نہیں تھی. فرمایا یلاعبہ سید النبیل، نبی جس کے لیے خود کو کھلونا بنا دے اسے حسین کہا. ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ 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 نہیں نہیں، چہروں پہ پریشانیاں نظر آ رہی ہے، جملہ زیادہ بھاری پڑ گیا ہے، بھاری پڑ گیا جملہ، چہرے پہ پریشانی نظر آ رہی ہے. جس کے لیے نبی او یار کھلونا کیا ہوتا ہے؟ کسی بچے کو گھر میں لا دیتے ہو نا، یہ لو تمہارا کھلونا، اس پہ سواری کرو، جس کی سواری نبی بن جائے اسے حسین کہا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہائے ہائے، جیو یار. اور سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. مبشر بھائی علمدار بھائی جملہ کہنے جا رہا ہوں. پھر جس کا کھلونا ہوتا ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اس کھلونے سے کھیلے. اسی لیے تو حسین کی مرضی ہوتی تھی تو نماز میں پشت رسالت ہو آ جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو، جناب سید آپ کو سلامت رکھے. جو لے پھلے رہے ہیں، یلاعبہ سید النبیل، سید النبیل، سید الانبیاء، جس کی ذات کے لیے، اس کے بہلانے کے لیے خود کو آگے لے آئے اسے حسین. کیا کون رہی ہے؟ زینب. اللہ توجہ توجہ. اور پھر ہر گھر میں بچوں کو مائیں لوریاں سناتی ہیں، گھر کی کنیز غلام لوریاں سناتے ہیں، وہ جھولے جھلاتے ہیں. حسین کے لیے زینب کہہ رہی ہے یناغیہ جبرائیل وَيُحَرَّكَ مَهْدَهُ اسرافیل. حسین کو عام نہ سمجھنا، جبریل لوری سناتا تھا، اسرافیل ڈوری جھلاتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. حسین کا تعارف ہونے جا رہا ہے جناب زینب کی زبان سے، اور زینب کے جشن پہ اس سے بہتر کیا ہوگا، کیونکہ زینب بنی ہی حسین کے لیے ہے. نہیں توجہ فرما رہے، وہ میرے سارے جملے ذہن میں رہے. دشمن کے گھر میں جا کر واللہ یعصمک من الناس، دشمن کے گھر میں جا کر لیظہرہ علی الدین کلہ، دشمن کے گھر میں جا کر ان نشانئک هو الابتر. اب علی کی بیٹی اس ایک ایک لفظ کے اوپر دلیلیں دیتی چلی جا رہی ہے. پھر اس سائل کی جانب مخاطب ہو کے کہا سل ایھا السائل، تو نے سوال کیا ہے، من ھذا، کہ یہ کون ہے، من ابی ہے، توجہ، من ابی ہے، کان الذی یدور مع الحق، اس کا بیٹ یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس کے باپ کے پیچھے پیچھے حق چلتا ہے. جیو یا سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. الذی یدور معہ الحق، یہ وہ ہے اس کا بیٹا ہے کہ جس کے پیچھے پیچھے حق چلتا ہے. الذی قال فی شانہ برز الایمان کلہ، ہائے ہائے ہائے، الی الکفر کلہ، یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا تھا یہ کل ایمان ہے، اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ کل کفر ہے. اللہ اکبر. یزید کو یاد دلا دیا تیرے اجداد کل کفر ہے. یا سلامت ہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. یزید کے دربار میں یزید کو یاد دلا رہی ہے ہم کل ایمان والے ہیں، تو کل کفر والا ہے. پھر فرمایا یہ وہ ہے الذی قال فی شانہ انا مدینۃ العلم. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. وعلی بابھا، پھر اس کی طرف دیکھ کے کہا سل ایھا السائل من ھذا، تو نے پوچھ ہی لیا ہے.
کہ یہ کون ہے؟ ایل حزبین ضرب اللہ لہما مثلا فی کتابہ بحزب الرحمن وحزب الشیطان. کہ تو نے ان کے بارے میں پوچھ ہی لیا ہے نا کہ یہ کون ہے اور میں کون ہوں، تو پھر سن وہ دو لشکر کون سے ہیں، وہ دو گروہ کون سے ہیں جن کی مثال اللہ نے قرآن میں یہ کہہ کے دی ہے کہ ایک رحمان کا لشکر ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. یا سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. ایو الحزبین، وہ کون سے دو لشکر ہیں کہ جن لشکر کے بارے میں ضرب اللہ لہما مثلا فی القرآن، کہ جن دونوں کی مثالیں اللہ نے قرآن میں حزب الرحمان کہہ کے اور حزب الشیطان کہہ کے دی ہیں. بی بی ارشاد فرمانے لگی پہچان لے حسین کا لشکر حزب الرحمان ہے. ہائے ہائے، حسین کا لشکر اللہ کا لشکر ہے. اور باقر نقوی پہ فتوے لگانے والوں، لگاؤ علی کی بیٹی کے فتوے کو کہ کیوں حسین کے لشکر کو اللہ کا لشکر کہہ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے. ہاں ہاں، علی کی بیٹی حسین کے لشکر کو اللہ کا لشکر کہہ رہی ہے. لشکر کو لشکر کی برابری پہ لا رہی ہے، حسین کو رحمان کے وزن پہ لا رہی ہے. اللہ اکبر. بحزب الرحمان، یہ رحمان کا لشکر ہے. اور یہ جو مقابل پہ آیا ہے نا حزب الشیطان، یہ شیطان کا لشکر ہے. علی کی بیٹی نے یزید کے دربار میں قیامت تک کے لیے طے کر دیا، قیامت تک جو یزید کی وکالت کرے گا وہ لشکر شیطان میں شامل ہوتا چلا جائے. اللہ اکبر. جیو جیو. یا سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. اور اب ہم ہر جگہ پر شجروں کے حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں نا کہ اگر پہچاننا ہو کہ حلالی شجرہ کون سا ہے اور حرامی شجرہ کون سا ہے، لیکن اب وہاں پہ تو پھر علی کی بیٹی کی زبان ہے نا. بی بی کس خوبصورتی سے اس منزل کو کہتے ہوئے آگے گزرتی ہیں. فرماتی ہیں سال ایھا سائل، او سائل کر، سوال کرنے والے، تو نے سوال کیا ہے نا، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں. ای الشجرتین ضرب اللہ لہما مثلا فی القرآن بشجرۃ طیبۃ وشجرۃ ملعونۃ. اللہ اکبر. کیا دنیا نے کبھی سوچا ہے وہ دو کون سے شجرے ہیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن میں یہ کہہ کے مثال دی ہے کہ یہ شجرہ طیبہ ہے اور یہ شجرہ ملعونہ خبیثہ ہے. بی بی نے اس دربار میں کھڑے ہو کے کہا پہچاننا ہے تو پہچان، علی اور اس کے ماننے والے شجرہ طیبہ ہے اور علی کا ہر دشمن شجرہ خبیثہ ہے. اللہ اکبر. حیدر جیو جیو زندگی یا سلامت ہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں کی تفسیر چل رہی ہے. اللہ اکبر. ساتھ ساتھ دعووں کی دلیل چل رہی ہے. وہ دو جو لشکر ہیں، رحمان کا لشکر، شیطان کا لشکر. رحمان کا لشکر میرے بھائی کا لشکر ہے، شیطان کا لشکر اس کا لشکر ہے. توجہ اذان محترم. شجرہ طیبہ میں اور میرا بھائی ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں. شجرہ خبیثہ یہ اور اس کے ماننے والے ہیں. ہائے ہائے، میں نے جملہ کہہ دیا ہے. آج بھی پہچاننا ہو تو بس یہی دیکھ لینا حسین کے ساتھ کون ہے. ہاں، یزید کے ساتھ کون ہے. شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی باتیں واضح ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد